غلام یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ پاسٹر مقبول گل کا آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آج ہم زبور نمبر 2 پر غور کریں گے۔ آئے ہم اس کی پہلی 6 آیات آج پڑھیں گے۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب فرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس یعنی صہیون پر بٹھا چکا ہوں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آج کے اس زبور کے مطالعہ میں ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں دانائی، حکمت اور سمجھ بخشے۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، تیرے بیٹے کے پاک اور جلالی نام میں ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، اور آج اس پیغام کے لیے تیری رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پاک روح اس کلام کو ہمارے لیے آسان کرے، ہمارے دل کی آنکھیں روشن کرے، ہمیں اپنی سمجھ بخشے، تاکہ اس پیغام میں سے اور اس زبور کے مطالعے میں سے ہم اپنی برکت کو آج کے لیے حاصل کر پائیں۔ پیارے مسیح کے پاک، جلالی اور قدوس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ شاید آپ کو زبور نمبر 1 یاد ہو کہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ زبور نمبر 1 میں داؤد نبی انسان کا ذکر کرتا ہے، اچھے انسان کا، نیک اور راست انسان کا بیان کرتا ہے کہ اس کی کیا خوبیاں ہوں، اور پھر اگر اس میں وہ خوبیاں ہوں جن کا وہ بیان کرتا ہے تو پھر اس کو کیا برکت ملے گی۔ آج اس زبور میں داؤد نبی ایک اور انسان کا ذکر کرتا ہے، اور یہ عام انسانوں سے فرق ہے۔ اسے وہ خداوند کا مسیح کہتا ہے۔ اور اس زبور کے اندر اگرچہ اس کی 12 آیات ہیں اور آج ہم نے 6 آیات پڑھی ہیں، ایک بادشاہ کے بارے میں وہ پیشن گوئی کرتا ہے، اور پیشن گوئی وہ اس بادشاہ کے بارے میں کہتا ہے جو اس کی نسل ہی سے ہونے کو تھا، جس کا شروع ہی کی آیت میں وہ ذکر کرتا ہے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ اس زبور میں پہلے حصے میں 2-3 باتیں زبور نویس بیان کرتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے مخالفین کا ذکر کرتا ہے 1 سے 3 آیات میں۔ اسے خداوند کا مسیح بھی کہتا ہے۔ 3 القاب وہ دے رہا ہے اس بادشاہ کو جس کے بارے میں وہ پیشن گوئی کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ وہ خداوند کا مسیح ہے۔ نمبر 2 وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کی آخری آیتوں میں وہ اسے کہتا ہے بیٹے کو چومو، آج یہ مجھ سے پیدا ہوا۔ اور پھر داؤد نبی اس کو بادشاہ کا خطاب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو صہیون میں اپنے تخت پر بٹھا چکا ہوں۔ گویا کہ یہ مسیح جس کا وہ ذکر کرتا ہے، جس کی وہ پیشن گوئی کرتا ہے، اور نہ صرف وہ خود پیشن گوئی کرتا ہے، داؤد نبی تقریباً خداوند یسوع مسیح سے 1000 سال پہلے تھا، اور اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہو کہ ہم زبور نمبر 24 اپنی مسیحی عبادتوں میں بہت گاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ مسیحوں کا ترانہ ہے، ہماری عبادتوں کی وہ روح رواں ہے، اور اس میں بھی داؤد نبی اسی بادشاہ کا بیان کرتا ہے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ اسے وہ جلال کا بادشاہ کہتا ہے، اسے وہ کمال کا بادشاہ کہتا ہے، تو اس طرح سے وہ اس کا بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر
جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کے مخالفوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آیات 1-3 اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال کرتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف؟ زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ 4 قسم کے لوگوں کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے جو مخالفت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، قومیں۔ پہلی آیت میں قومیں کیوں طیش میں ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ زمین کے بادشاہ اور پھر حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ قومیں اس کی مخالف ہیں، ایک قوم نہیں، بہت سی قومیں۔ پھر وہ بادشاہ، اور وہ بھی جمع کے صیغہ میں، اور حاکم وہ بھی ایسے ہی ہیں جمع کے صیغہ میں، اور پھر وہ لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ لوگ کیوں باطل خیال کرتے ہیں۔ گویا کہ مسیح جب اس دنیا میں آیا، اس کی پیدائش ہوئی، جس کا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہم نے جشن منایا تھا، اس کی پیدائش جسے بڑا دن بھی کہتے ہیں، کرسمس بھی کہتے ہیں، اس کی پیدائش جب ہوئی آج سے 2000 سے زیادہ سال پہلے، تو یہ مخالفت ہمیں فزیکلی نظر آتی ہے وہاں پر۔ ایسے ہی 4 قسم کے لوگوں کی میں مختصر ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مجوسیوں کے آنے کا بیان ہے، اور مجوسی ہیرودیس بادشاہ کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو ہیرودیس کے اندر تو بس جلن لگ گئی، ایک حسد پیدا ہو گیا، اور اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو اس وقت سے حساب کر کے قتل کروا دیا تھا۔ پھر ہم یہودی عالموں کی بات کرتے ہیں جو اس کے مخالف ہو گئے مسیح کے۔ جو ہی اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا وہ اس کے مخالف ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ شریعت کی باتوں کی نفی کرتا ہے۔ پھر جو عوام لوگ تھے وہ بھی یہودیوں کے ساتھ مل گئے، اور جب پیلاطس نے اس کو صلیب دینے کا ذکر کیا، ان سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو مصلوب کر۔ عوام، حاکم، اور پھر پیلاطس جو اس وقت رومی حاکم تھا۔ یہاں پر بھی ہم 4 قسم کے مخالفین کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ایک لحاظ سے دنیا کا ہر طبقہ، ہر حکومت اس کی مخالف ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خدمت کے دوران بھی اس وقت سے لے کے اب تک مخالفین چلے آتے ہیں، حکومتیں بھی اور مختلف نظریات بھی، کمیونزم، سوشلزم یا دیگر ایسے نظریات جو ہیں وہ بھی اس کے مخالف ہیں۔ تو گویا کہ مسیح کی مخالفت کا ایک پہلو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ جو آمد ثانی کہلاتا ہے۔ پہلے کا ذکر جب کرتا ہے پالوس رسول تو کہتا ہے کہ پہلا آدم، اور دوسرے کا یعنی مسیح کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوسرا آدم۔ لیکن اس مسیح کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یہ مخالفت کرتے ہیں، اور مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کا رویہ مخالفین کے بارے میں کیسا ہوگا۔ لکھا ہے خداوند ان پر ہنسے گا، ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ شروع زمانہ ہی سے جب سے مسیح نے تجسم لیا، وہ اس دنیا میں آیا، اس کے مخالفین ہر لحاظ سے کوشش کرتے تھے کہ اس کی تذلیل کریں، اس کی مخالفت کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی مخالفت میں وہ کہاں تک چلے گئے۔ انہوں نے اسے پکڑوایا اور مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ رمال کی کتاب میں پطرس رسول جب اپنا پیغام دیتا ہے تو یہی یہودیوں کو کہتا ہے کہ تم نے
اسے بے شرح لوگوں کے ہاتھوں پکڑوا کر مروا ڈالا، مگر ممکن نہ تھا کہ وہ قبر کے بند میں رہتا۔ خدا نے قبر کے بند کھول کر اسے مردوں میں سے جلا دیا۔ تو گویا یہ مخالفت چلی آ رہی تھی، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی، تم سے بھی عداوت رکھیں گے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے۔ اور جیسے لوگ مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں، ویسے ہی خدا ایسے لوگوں کا مذاق اڑائے گا جب وہ اپنی عدالت کے لیے آئے گا۔ اور پھر دوسری جو بات لکھی ہے، وہ اپنے غضب میں ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ جب وہ اپنی پہلی پیدائش میں آیا، اس نے اپنے غضب کا اظہار نہیں کیا، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس نے قربانی کا اظہار کیا۔ اسی لیے اس کی پہلی آمد میں اسے برا کہا گیا ہے، یونا استباغی۔ جب اس نے مسیح خداوند کو دیکھا تو کہا، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اپنی پہلی آمد میں مسیح خداوند کا یہ مسیح مسح کیا ہوا اس کی محبت کا، کامل محبت کا اظہار ہے، اور یہ محبت اس کی قربانی میں، اس کے کفارے کے وسیلے سے ہوئی۔ وہ برا بنا، قربان ہوا۔ اسی لیے لکھا ہے، ہمارا بھی فصح یعنی مسیح ہمارے لیے قربان ہوا۔ پرانے وقتوں میں دیگر قومیں بھی قربانی کیا کرتی تھی اپنے گناہوں کے لیے، خطاؤں کے لیے، لیکن یہودیت میں، بنی اسرائیل میں خدا نے ایک سلسلہ وار شریعت ان کو عطا کی، اور اس میں قربانیوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ اس نے دیا ان کو کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے قربانی چڑھائیں۔ قومی، خاندانی اور انفرادی گناہوں کے لیے قربانیوں کا سلسلہ تھا، لیکن مسیح میں ان ساری قربانیوں کا سلسلہ مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا، کیونکہ انسان کے گناہوں کے لیے بروں کا خون، بکروں کا خون کافی نہیں، ایک ایسے پاک اور بے عیب برے کا خون چاہیے تھا۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسری آمد میں جب خداوند آئے گا تو لکھا ہے وہ اپنے غصے میں ان سے حساب لے گا۔ اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، لیکن داؤد نبی جب پیشن گوئی کرتا ہے تو وہ اس کو اپنا مسیح تسلیم کرتا ہے۔ آیت 6 میں وہ یہ کہتا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس یعنی صیون پر بٹھا چکا ہوں۔ حالانکہ وہ پیشن گوئی کر آنے والے وقت میں اس بادشاہ کا بیان کرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کے کتنی دیر بعد وہ آئے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی سے، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ایک مکاشفہ، ریویلیشن اپنے بندے داؤد کو دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، he was a prophet as well، وہ نبی بھی تھا۔ خدا نے اس کو اپنی رویا بھی دی اس بادشاہ کے بارے میں، اس لیے وہ اسے بادشاہ تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ آیت بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو، وہ لفظ کرتا ہے اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں۔ کوہ صیون کیا تھا؟ یہ وہ پہاڑ تھا جہاں پر داؤد کا تخت تھا، جہاں پر یروشلم شہر آباد تھا، اور جہاں اس کا تخت اور دیگر تخت وہاں پر لگائے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں تو اسے اپنے تخت پر بٹھا چکا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے اپنا بادشاہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں۔ I'm ready to submit myself. I'm ready to obey him as my king. گویا کہ وہ میرا بھی بادشاہ ہے، وہ آنے والے وقت میں بادشاہ ہوگا، تمام دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اور اگر مجھے یاد آ رہا ہے وہ پیغام جو جبرائیل نے مریم کو دیا، جب مریم نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا، تو فرشتہ نے اس کو یہ جواب دیا، روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔
اور داؤد پہلے سے یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کی نسل سے ہوگا، بادشاہ ہوگا اور اس کی بادشاہی ابدی ہوگی، وہ کہتا ہے کہ میں اسے پہلے ہی سے اپنے تخت پر بٹھا چکا ہوں، میں نے اسے قبول کر لیا ہے، میں اسے مان چکا ہوں۔ آخر میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں مسیح کے مخالفوں میں ہوں؟ ابھی تک میرا ذہن اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں اس کا مذاق اڑاتا ہوں، اس کو مذاق کرتا ہوں، اس کی مخالفت میں اوروں کا ساتھ دیتا ہوں، یا داؤد کی طرح یہ کہہ سکتا ہوں I have received him, I have accepted Christ as my Lord and Savior، کہ میں بھی اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہوں، گویا کہ اپنی زندگی، خیالات، اپنے کام اس کے سپرد کرتا ہوں، اور جیسے وہ چاہے میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ خداوند ہم سب کو ایسی توفیق بخشے کہ میں اور آپ بھی داؤد کے ساتھ مل کے یہ کہہ سکیں، میں تو خداوند یسوع مسیح کو جو میرا بادشاہ ہے اپنے دل کے تخت پر بٹھا چکا ہوں۔ God bless you۔